یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول زینب عادل لکھانی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں. ہماری ٹرانسمیشن بہت بہت خوش آمدید. اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے کو درد الفت کا گاتی، یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت زبردست، بہت خوب. یہ تھیں زینب عادل لکھانی صاحبہ. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. مفتی صاحب ابھی اتنی پیاری آواز میں کلام پڑھا، اور آج دن بھی ماشاءاللہ سے وومن ڈے تھا، اور جتنے حقوق خواتین کو اسلام نے دیے میں نہیں سمجھتا کسی اور مذہب نے دیے ہوں. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں. دیکھیں اسلام کی آمد عورت کے لیے
استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا سبب بنی۔ اسلام کی آمد نے خواتین کو بہت مقام، بہت عزت بخشی۔ اسلام سے پہلے کے اگر معاملات دیکھیں نا، قرآن کریم کی صورت کورت ہے، اس کے اندر ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس سے قبل کیا ہوتا تھا کہ لوگ زندہ درگور اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جہالت کے دور کے اندر جب کسی کے گھر میں بیٹی کی آمد ہوتی تو قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ، اس کا رنگ کالا پڑ جاتا، چہرے پہ لعنت پڑ جاتی، ناراضگی آ جاتی، غضب و غصے میں آ جاتا کہ جی میرے گھر کے اندر یہ بیٹی کیسے پیدا ہو گئی۔ اللہ کریم نے اس دور کے اندر پیارے حبیب علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا، اور میرے کریم آقا جب اس کائنات میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر خواتین اسلام کے ایک مقام کو بیان فرمایا۔ اور اللہ کی محبت دیکھیے کہ وہ جو بیٹیوں کی موجودگی کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، شرمندگی سمجھتے تھے اور ان کی آمد پر ناراض ہوتے تھے، تو اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور بیٹیاں عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو سکتے، جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جو بیٹیوں کے وجود کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کی نسل کو میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے بڑھایا۔ ایک جو بشارت دی کہ 2 بیٹیوں کی تربیت جو ہے اس کا ذرا سا ذکر کریں آپ، جو بالکل فضیلت والی بات ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہو گئی، اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ اب جب میرے آقا کی بیٹی اس کائنات میں آئی تو حضور نے فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ امت کو درس ہے نا کہ بیٹی کا کتنا مقام ہوتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے کہ جب آتی، کیونکہ حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ اس کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے نا، نبی کا کلمہ پڑھا ہے، دنیا کے قانون بنتے ہیں، دنیا دار بناتے ہیں، لیکن اسلام کے قوانین میرے مصطفیٰ بناتے ہیں۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ حضور کی بارگاہ میں جب بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو میرے آقا کھڑے ہو جاتے، وقام الیہا اخذ بیدہا فقبلہا، میرے آقا کھڑے ہوتے، جس مصطفیٰ کے لیے انبیاء کھڑے ہوتے وہ مصطفیٰ فاطمہ الزہرا کے لیے کھڑے ہوتے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ جس مصطفیٰ کی محبت میں تمام انبیاء، تمام فرشتے، روح زمین کی ہر چیز کھڑے ہو کر استقبال کرتی، وہ محمد کھڑے ہو کر استقبال کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ بیٹی کا مقام ہوا کرتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے دل میں بیٹی کی محبت تو آ گئی ہے، تو پھر حضور نے ان کو بشارتیں بھی بتائیں۔ حضور نے فرمایا بھائی دیکھو کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور تین بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، پڑھایا لکھایا، تربیت کی، پھر ان کو رخصت کر دیا، آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں محمد کے ساتھ ایسے ہوگا۔ یہ 2 انگلیوں کو میرے آقا نے ملایا۔ اچھا 2 انگلیوں کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، بھائی وہ جنت میں جائے گا، یہ بھی بڑے اعزاز کی بات تھی، بھائی وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور کا یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جنت میں جانا بھی کمال کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا کمال تو اس وقت ہوگا کہ جب جنت میں جائے گا مصطفیٰ کے قدموں میں جائے گا، یہ کمال کی بات ہے۔ غلام نے عرض کی حضور یہ تو 3 کی بات ہے، تو جس کی 2 ہوں وہ، حضور نے فرمایا وہ بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک غلام نے اور پوچھ لیا حضور میری تو 2 نہیں ہے 1 ہے، پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جس کی 1 ہوگی نا، اچھی تربیت کرے، تعلیم دے، پرورش کرے، پیار کرے، محبت کرے، حقوق ادا کرے، فرمایا وہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ یہ انگلیوں کا اشارہ کیا آپ نے، ایسے ہی کھڑا ہوگا۔ اور پھر یہاں پر بڑی محبت والی بات میں بتا دوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹے کو رب بھیجتا ہے نا تو حکم ہوتا ہے کہ اپنے والد کا ہاتھ بٹانا ہے، لیکن جس گھر کے اندر بیٹی آتی ہے وہ آتی ہے رحمت بن کے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی اتنی مدد فرما دیتا ہے کہ بیٹیوں کا باپ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ کیا بات۔ بیٹیوں کے باپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ جو بیٹیوں کی آمد ہے یہ رحمت ہے۔ تو ہم جی میں آگے تھوڑا سا اس بات کو بڑھانا چاہ رہا تھا کہ عورت کا جو یہ وومن ڈے والی بات آ گئی، تو ہماری یہ ماں کی جو قدر ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے ذرا، ماں کی عصمت کے بارے میں ذرا بتائیے، جو عورت ہے لیکن اس کا مقام کیا ہے؟ بالکل دیکھیں کہ خواتین کا عالمی دن منا لینا، میرے خیال میں عالمی دن وہی تھا جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے، بے شک اور ہر دن عورت کا دن ہے، بے شک، ہر دن ماں کا دن ہے۔ کوئی ایک دن منا لینا، اسلام نے ایک دن کا حکم نہیں دیا۔ اسلام نے کہا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا اتنا عظیم مقام ہے کہ آپ نے ہر دن مدر ڈے کے طور پہ منانا ہے، اور فادر ڈے بھی ہر دن ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دن منا لیتے ہیں، اچھا یہ تو عالمی طور پر مناتے ہیں نا، تو ہم تو اسلام والے ہیں نا، تو اسلام نے کہا کہ آپ کا ہر دن بھی مدر ڈے ہے، ہر رات بھی مدر رات ہے، اور ہر دن فادر ڈے بھی ہے۔ آپ کے شب و روز زندگی کا ہر لمحہ آپ کے والدین پر قربان ہونا چاہیے۔ اور ان دو باتوں سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ جنت کی بات ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اچھا کوئی خالی ماں سے پیار نہ کرے۔ آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ بھی کوئی ہلکا نہیں ہے، باپ کو بھی ایسے عام نہ لے لینا، کیونکہ عمومی طور پر خطبات کے اندر، نعتوں کے اندر، تقریروں کے اندر وہ لوگ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ ماں کا بھی بڑا مقام ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات ہے تو الوالد اوسط ابواب الجنت والی حدیث بھی ہے۔ کیا بات یہ ہے، بندہ ماں کی خدمت کر کے جنت کے دروازے پر تو پہنچ جائے گا، جنت کے اندر کیسے داخل ہوگا؟ حضور نے فرمایا والد اوسط ابواب الجنہ، کہ تیرا والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا والد اور والدہ دونوں کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا، کسی ایک سے بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا ایک سوال مختصر سا جواب دیے گا، آپ گھر میں جو ماں کا دن ہے 365 دن مناتے ہیں؟ الحمدللہ کوئی بات تو سن لینا، جی ختم نہیں، میں آپ کے بچوں کی ماں کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی بالکل، دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے 365 دن ہی ماں کے دن ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اسی طرح منانا چاہیے۔ اور ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد اور اپنی والدہ سے پیار کرے، ان کا چہرہ دیکھیں، چہرہ دیکھ کر ہی آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ نہیں چھوڑوں گا نہیں، سوال کا جواب آیا نہیں، بچوں کی ماں کا بتائیں مجھے، شرمائے نہیں، کھل کے بتائیں، بچوں کی ماں کا کیا مقام ہے؟ زوجہ کا مطلب اچھا جی زوجہ کا بھی بہت اعلیٰ مقام ہے، یہ رفیق حیات ہیں۔ رب نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن خیرکم، فرمایا کہ تم میں سے بہتر بندہ، آج ہر بندہ کہتا ہے نا دنیا والا جی میں بہت اچھا ہوں، میں بہت بہتر ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہاری بہتری کا تو پتہ چل جائے گا۔ تو حضور کے غلاموں نے حضور بہتر کیسے ہوگا؟ فرمایا بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے ساتھ بہتر ہے۔ گھر والیوں کا جو جملہ کہا ہے نا، گھر والیوں کا ذکر کیا آپ نے، بہت خوب کیا ہے، تو کرنا چاہیے نا۔ تو اگر میں یہاں پر یہ بولوں کہ جی تم میں سے یہ جو بہتر، مسکرا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کچھ چھپا رہے ہیں۔ نہیں چھپاتے کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس مسکراہٹ کے اندر کئی راز ہیں۔ چلے راز کو راز ہی رہنے دیں۔ بات یہی ہونی چاہیے کہ گھر والیوں کے ساتھ، کیونکہ ایک والے تو کئی ہیں نا، تو میں ایک والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر والی سے گھر والیوں کی طرف جائیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے نا، اسلام نے حکم دیا ہے۔ کیا بات ہے، بات کی تھی بچوں کی ماں کی اور اپنے مطلب کی بات کر گئے آپ۔ حاجی یامین صاحب کے دیکھیں آنکھیں بادشاہ جو ہے نا کھل گئی ہیں اس وقت، کوئی ان کو مطلب مل گئی، شے مل گئی آپ کی طرف سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا گفتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور ٹرانسمیشن میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ماشاءاللہ۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر